وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نہایتی عزت و تکریم کے لائق عزت مآب حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب ادام اللہ فیوزکم، قابل احترام معزز و محتشم برادران اسلام، میں پہلے گزارش کروں گا کہ آپ دوست تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، چونکہ یہ ہماری جو مجلس ہے یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک سبق ہے، تو ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ جن دروس کا اہتمام آپ کی اس جامعہ مسجد کے اندر کیا گیا، یہ اس دور کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، اور یقیناً آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے متعلق غور و فکر نہیں کرتے اور ان کے متعلق سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور پھر جب مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور الحمدللہ تعالی دین اسلام دین فطرت بھی ہے، اور دین اسلام ایک کامل مکمل دین بھی ہے۔ دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا، اسلام اس چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس انسان کی فطرت سے ٹکراتی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو فطرت کا تقاضا ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے، اور جو فطرت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا حصہ ہے خوشی، انسانی زندگی کا حصہ ہے غمی۔ انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان اس نعمت کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اب اظہار خوشی یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اسلام نے اجازت دی، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اظہار خوشی کیا کرو۔ ایسی انسانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے غم۔ بعض اوقات جب انسان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس پر انسان افسردہ ہوتا ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات دیکھیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو تمہارے چہرے پر افسوس اور تمہارے چہرے پر غم کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے بچہ پیدا ہوا، نعمت ملی ہے تو خوشی کرو۔ اسی طرح خدا نخواستہ کوئی نعمت چھن جائے اور یہ موقع غم ہے تو اس پر بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس موقع پر تمہارا چہرہ جو ہے وہ غم زدہ نہ ہو، بلکہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ اگر غم کا موقع ہے تو تم اظہار غم کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب صاحبزادوں کا انتقال ہوا، حضور کی آنکھیں اشک بار ہوں،
اور کئی فوتگی کے مواقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت کے جو جو تقاضے ہیں اس کے اندر اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ کامل و مکمل دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ انسان کی سیاسی زندگی ہو، اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی معاشی زندگی ہو تو ایک پورا کا پورا معاشی نظام اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، کلیئر کنسپٹ دیتا ہے، اور دنیا کے بہترین ترین جو معاشی نظام ہے ان میں سے سب سے بہترین جو نظام ہے وہ اللہ کا دیا ہوا معاشی نظام ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ اگر انسان کی معاشرتی زندگی ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول ہو، رہن سہن ہو، اٹھن بیٹھن ہو، تو اسلام کی طرف سے اس کے اندر بھی مکمل رہنمائی موجود ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے۔ پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے رکوع ان معاملات پر موجود ہیں جن کے اندر پوری تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ کار، لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات کس طرح ہونے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا ایک کثیر حصہ ان چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اسی طرح انسان کی جو ازدواجی زندگی ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام ہمارا اس معاملے سے ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا؟ اللہ رب العالمین نے ہماری اس حوالے سے مکمل رہنمائی فرمائی۔ جیسے انسان کی زندگی کا حصہ ہے نا، انسان کی زندگی کی طلب ہے بھوک پیاس، بھوک میں انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس کے اندر انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر مادہ شہوات بھی رکھا ہے، جو انسان کی ایک طلب ہے، انسان کی ایک خواہش ہیں۔ اب جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے کے حوالے سے مکمل رہنمائی فرما دی کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، اس چیز کو اس طریقے سے حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، اس کو اس طریقے سے حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ کسب حلال پر بہت سارے جو ہے وہ آیات اور پھر اس پر احادیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی گئی اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح پینے کے معاملات کے اندر بھی جو چیزیں حلال تھیں وہ بیان کر دی گئیں، شراب کی حرمت کو بیان کر دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں۔ اسی طرح جو انسان کے اندر کی ایک اہم ترین ضرورت، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ شہوات ہیں۔ ان شہوات کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بالکل خالی نہیں رکھا کہ یہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کو جس انداز میں چاہو وہ پورا کر لو، جیسا کہ ایک کانسیپٹ آج کل مغربی زندگی کے اندر، مغربی ممالک کے اندر پایا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر جیسے وہ کھانے پینے کے معاملات کے اندر بے روی کا شکار ہیں، ان کے اندر اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہو سکتی ہے، حرام ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کھانے کے اندر خنزیر جو ہے وہ شامل ہے، اور وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پینے کے اندر جو ہے وہ کوئی تمیز، جو ان کو پسند ہے وہ اس چیز کو پی لیتے ہیں، اور شراب ان کی زندگیوں کے اندر عام ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ یقیناً انہیں اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری اہم ترین انسانی زندگی کی ضرورت وہ شہوات ہیں، مادہ شہوت انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ اسی طرح کی بے اعتدالیوں کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس شہوت کو پورا ہونا چاہیے، چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو۔ وہ کہتے ہیں نکاح ایک بندھن ہے جس کی وجہ سے انسان کو ساری زندگی ایک آدمی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے جس کے ساتھ پورا کرنا چاہیں، اپنی ان خواہشات کو پورا کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کے ضمن میں ہماری ایک مکمل رہنمائی فرمائی،
اور اس مکمل رہنمائی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو رشتے ہمارے لیے حلال تھے وہ بھی بیان کر دیے گئے، اور جو رشتے ہمارے لیے حرام تھے ان کو بھی بیان کر دیا گیا کہ آپ اس جو مادہ شہوت آپ کے اندر موجود ہے، آپ اس کو جائز طریقے سے، اور اس کو اتنے حسین انداز میں بیان کیا گیا اور حسین انداز میں انسانی زندگی کے اندر نافذ کیا گیا کہ وہ چیز کسی کو بری محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کو ایک اچھائی کے طور پر بیان کیا گیا۔ اور اسلام نے رہبانیت سے منع کیا کہ ایسی بات ادیان کے اندر پھر یہ ہے کہ کچھ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ جیسے مرضی ہے اپنی اس خواہش کو پورا کرو، جدھر سے مرضی ہے پورا کرو، اور اس نتیجے کے اندر جو گھریلو نظام ہے وہ سارا برباد ہوا، خاندانی نظام برباد ہوا۔ اور آپ جو دوست باہر سے آتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کہ آج کل یورپ اس حوالے سے کتنا زیادہ پریشان ہے، اور وہاں ہمارے جانے والے مسلمان بھائی بھی اس حوالے سے کتنے پریشان نظر آتے ہیں کہ خاندانی نظام سارا کا سارا وہاں پر برباد ہو چکا ہے، وہاں پر کوئی تعلق داری رشتہ داری والی تمیز ٹوٹلی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے نعمت کے طور پر یہ نکاح عطا فرمایا جس کی وجہ سے خاندانی نظام کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر اس کے اندر شریعت مطہرہ نے اجازت دے دی، فرمایا جو حرام ہم نے کر دیے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ایک پورا رکوع ہے جس کے اندر ہمارے لیے جو حرام رشتے تھے ان کو بیان کر دیے گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ہم نے اس کے علاوہ باقی جتنے رشتے ہیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ تم ان کو اپنے مالوں کے بدلے میں چاہو، یعنی مہر ادا کر کے تمہارے لیے وہ کیا ہیں، حلال ہو سکتے ہیں۔ اب شریعت مطہرہ نے نکاح کے اندر نکاح کی اجازت دی اور مال کے بدل میں۔ اسی طرح دوسری جانب یہ تھی کہ بہت سارے ادیان کے اندر رہبانیت کو ترجیح دی گئی کہ یہ جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، جب ان کے پیچھے پڑو گے تو یہ آپ کی روحانی درجات کے اندر رکاوٹ بنیں گے، اس لیے تنہا زندگی گزارو، شادی والے معاملات کے اندر پڑو ہی نہیں، الگ جا کر زندگی گزارو۔ عیسائیت کے اندر بھی، یہودیت کے اندر بھی، ہندوازم کے اندر بھی یہ رہبانیت والا تصور موجود ہے کہ شادی کے جھنجھٹ کے اندر ہی نہ پڑو، الگ جا کر اپنی زندگی گزارو۔ شادی جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کے روحانی منازل کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ یہی چیز حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی۔ بعض جوان صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم اپنے مادہ شہوت کو ختم کر ڈالیں تاکہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں گزرے، اور ہماری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ روحانیت کی منازل طے کرتے گزرے۔ جب عورت آتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو پھر انسان کو اپنا مال کمانے کی فکر بنتی ہے، بچوں کو پرورش کرنے کی فکر بنتی ہے۔ ہم ان جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم اپنی روحانی منازل زیادہ سے زیادہ طے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلامو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی والا راہ اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا یہ نکاح میری سنت ہے، اور آخر میں حضور نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حضور نے اس موقع پر فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات میری ذات ہے۔ جب میں نے اس راہ کو اختیار کیا ہے تو جو اس راہ سے انحراف کرے گا گویا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ اس نے ہمارے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے کے باوجود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے راستے کو اختیار کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ میری سنت بھی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ تو نکاح کو حضور نے اپنی سنت قرار دے کر، اب آپ کو یہ تو پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہے کہ سنت کا ثواب ہوتا ہے،
سنت کا ثواب ہوتا ہے، جو بھی حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اس کا کیا ہے؟ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اب جب آپ سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو شہوات بھی اپنی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور یہاں فقہا نے بھی ایک بات کی ہے، ہم الحمدللہ احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ احناف کے نزدیک نفلی عبادت میں مشغول ہونے کی بنسبت نکاح کے اندر مشغول ہونا جو ہے وہ افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی صرف عبادت کے اندر لگ جاتا ہے اور ایک آدمی نکاح کے معاملات کے اندر لگ جاتا ہے، شادی کرتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو احناف کے نزدیک نفل عبادت کرنے کی بنسبت نکاح کے معاملات کے اندر جو مشغول ہونا ہے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ مہربانی فرمائی کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی، ورنہ اپنے انداز میں جو انسان خواہشات کو پوری کرتا تو اس کے اندر نسب کی حفاظت نہ رہتی۔ اب جب نکاح ہوتا ہے، دیکھیں نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مجھے جب میرے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ کو جب آپ کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کی بذات خود ایک عزت آ جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ باپ کا رشتہ اور نسب جو ہے وہ محفوظ نہ رہے تو کسی کو اگر باپ کا ہی علم نہ رہے، نکاح نہیں ہوگا تو پھر نسب کی حفاظت نہیں رہے گی، پھر گھر کی حفاظت نہیں رہے گی، پھر خاندانی نظام کا ٹوٹلی انقطاع ہوگا۔ اس لیے اسلام نے نکاح پر زور دیا ہے۔ اور پھر نکاح کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دے دی کہ اگر ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آپ کے معاملات زندگی اچھے طریقے سے پورے نہیں چل سکتے، تو شریعت نے اجازت دی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ تم نکاح کر لو، ایک عورت کے ساتھ، دو عورتوں کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار کے ساتھ۔ شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے۔ اب اس چیز کو ایک بہت برا تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایک شادی ہوگی اور شادی کے بعد ادھر ادھر منہ ماری کرتے رہنا، وہ بیوی کو بھی نہیں ہے مطلب اس پر اتنا لمبا چوڑا اعتراض، لیکن اگر اس نے زندگی میں کبھی یہ نام لیا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس پر طوفان برپا ہے، اور یہ نتیجہ بنتا ہے عموماً جا کر طلاق کا۔ یہ چیزیں بعض اوقات نتیجہ بنتی ہیں گھر کے اندر فساد کا۔ اللہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، جتنا وہ ہماری سوچ اور فکر سے آگاہ ہے، ہمارے خیالات سے آگاہ ہے، اتنا اور کوئی ذات ہمارے سے آگاہ نہیں ہے۔ تو اس رب العالمین نے کیوں اجازت دی متعدد شادیوں کی؟ اور پھر اس کے اندر اس کو جب برا تصور کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، ہم من حیث المجموع اس کے اندر جو ہے وہ اس جرم کے اندر شریک بن جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں نہیں کی؟ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب آپ فہرست پڑھیں تو ان میں سے بہت کم صحابہ ایسے ملتے ہیں جن کی صرف ایک شادی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صبح جا کر یہ گھر کے اندر پورا ایک ماحول بنا دیں کہ دوسری شادی کا، لیکن شریعت مطہرہ نے ایک اجازت دی ہے۔ اگر باوجود سے ہٹ کر صرف اپنی شہوات کی پورا کرنے کے لیے بھی اگر دوسری شادی کی طرف ایک آدمی جاتا ہے تو اس کو معاشرے کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور پھر اس کی آگے لمٹ بھی بیان کر دی کہ کس کو اجازت ہے اور کس کو اجازت نہیں۔ اور وہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر تم جو ہے وہ تمہیں عدل کرنے کا اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا کیا ہے، تمہیں ایک ہی کرنی چاہیے۔ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو پھر شریعت مطہرہ نے اس کو ایک شرط کے ساتھ جو ہے وہ مقید کر دیا کہ اگر تم جو ہے عدل کر سکتے ہو تو پھر۔ تو اب شریعت مطہرہ نے یہ نکاح کے حوالے سے ہمیں ضابطہ دے دیا کہ تم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے۔ اب جب یہ نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع دو اجنبیوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات لوگ پہلے سے جاننے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بعض اوقات پہلے سے ایک دوسرے کو جاننے والے نہیں ہوتے۔ پھر انسانی زندگی کے اندر طبیعتاً اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی انسان غمی میں ہوتا ہے، کبھی انسان معتدل ہوتا ہے، کبھی انسان
غصے کے عالم میں ہوتا ہے، جو انسان کی طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں اس کا اظہار بعض اوقات انسان کی زبان سے ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بندھن کو جو نکاح کے ساتھ دو اجنبیوں کو آپس میں ملایا گیا، شریعت مطہرہ نے پھر اجازت دی کہ اگر خدا نخواستہ تم محسوس کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے پورے نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں گزارا نہیں کر سکتے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو توڑنے کی اجازت دی، اس بندھن کو ختم کرنے کی اجازت دی۔ اور وہ جو بندھن کا ختم کرنا ہے، جو نکاح کا بندھن ہے، اس کو جو ختم کرنا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طلاق۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طلاق۔ شریعت مطہرہ نے اجازت دی، لیکن یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اب جو اتنی ناپسندیدہ ہے اس کو کر تو حرام دینا چاہیے تھا کہ یہ جائز ہی نہیں ہوتی طلاق، لیکن طلاق کو بھی من وجہ ایک اعتبار سے کسی نہ کسی جہت میں جا کر وہ کسی نہ کسی کے لیے بعض اوقات نعمت بھی بنتی ہے۔ اجازت اس لیے دے دی گئی کہ مثلا آپ نے کسی آدمی کو باہر سے ایک رشتہ آیا، اچھا رشتہ آیا، آپ نے کسی عزیزہ کا، بہن کا، بچی کا رشتہ ادھر دے دیا، جی ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، لیکن وہ اتنا ظالم ہے، اتنا جابر ہے کہ صبح و شام اس کو سزا دیتا ہے اور اس کی زندگی کو اس نے اجیرن کیا ہوا ہے۔ اب ایسے معاملات آ جاتے ہیں، وہاں پر اس عورت کا اس سے نکاح کے بندھن سے نکلنا اس کے لیے پھر نعمت بن جاتا ہے۔ یا ان کا بالکل گزارا ہی نہیں چل رہا، ایسا کہ صبح و شام ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور ان کے ایسے معاملات ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ اس بندھن کو طلاق کے ساتھ کیا ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ایسے جیسے نکاح کے معاملات میں انسان کو جو ہے وہ ٹوٹلی مرضی نہیں کرنے دی کہ جدھر چاہیں جس سے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی جو محرمات تھیں ان کو بھی بیان کیا گیا، جو حلال تھیں ان کو بھی بیان کیا گیا، طریقہ کار کو بھی بیان کیا گیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے طلاق کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا، اور شریعت مطہرہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری زندگیوں میں، جیسے قبلہ فرما رہے تھے، میں ایک کافی عرصے سے تقریباً مجھے 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے دارالفتاح کی دارالعلوم کے اندر ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ ہمارے 99% جو مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ طلاق کے ہیں۔ یہ کوئی پوچھنے کو ہی نہیں ہے تیار کہ جی میں نے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ زکوٰۃ میں نے کتنی دینی ہے۔ یہ کوئی پوچھنے کو ہی نہیں تیار کہ زمینوں میں سے عشر کن کن فصلوں سے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ وراثت کے معاملات کے اندر بہت کم سوال کیے جاتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن ہو تو عدالت میں زیادہ سے زیادہ چلے جاتے، اور انسانی زندگی تو اب میں عرض کروں کہ